السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں اردو گرامر تجنیس۔ یہ شعر غور سے پڑھیں۔ گلے سے ملتے ہیں، گلے سے ملتے ہیں جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے ملتے ہیں جتنے گلے تھے بھول گئے، وگر نہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا، وگر نہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اس شعر میں لفظ گلے اور گلے املا کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں مگر تلفظ اور معنی کے اعتبار سے مختلف۔ تجنیس کے لغوی معنی ہے ایک جیسا یعنی یکساں۔ کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو تلفظ یا املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں تو شعر کی یہ خوبی حسن صنعت تجنیس کہلاتی ہے۔ کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو تلفظ یا املا کے لحاظ سے دو ایک جیسے ہوں مگر معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں تو شعر کی یہ خوبی حسن صنعت تجنیس کہلاتی ہے۔ ذیل میں صنعت تجنیس کی کچھ اور مثالیں پڑھیے۔ دل میں پیدا ہمت پرواہ نہ کر، دل میں پیدا ہمت پرواہ نہ کر، ورنہ مرگ شوق کے پرواہ نہ کر، ورنہ مرگ شوق کے پرواہ نہ کر، پرواہ نہ کر۔ آدمی کہتے ہیں جس کو، آدمی کہتے ہیں جس کو ایک پتلا کل کا ہے، آدمی کہتے ہیں جس کا ایک پتلا کل کا ہے، پھر کہاں کل اس کو گر کل ہو ذرا بگڑی ہوئی، پھر کہاں کل اس کو گر کل ہو ذرا بگڑی ہوئی۔ لف و نشر۔ غالب کا یہ شعر پڑھیں۔ نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا نہ پایا نہ دیکھا، نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا نہ پایا نہ دیکھا۔ یہاں پہلے مصرعے میں ہمت، دل، قسمت اور آنکھیں الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، پھر ان میں کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں وضاحت کی گئی ہے۔ ہمت کے لیے ڈھونڈا، دل کے لیے سمجھا، قسمت کے لیے تعلق پایا اور آنکھیں کے واسطے دیکھا الفاظ لائے گئے ہیں۔ شعر میں اس سے معنوی خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ شعر میں پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کرنا پھر ان کی مناسبت سے وضاحت کرنا لف و نشر کہلاتا ہے۔ شعر میں پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کرنا پھر ان کی مناسبت سے وضاحت کرنا لف و نشر کہلاتا ہے۔ شعر میں پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کرنا پھر ان کی مناسبت سے وضاحت کرنا لف و نشر کہلاتا ہے۔ لف کے معنی ہے لپیٹنا، لف کے معنی ہے لپیٹنا، لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ جیسا کہ پہلے مصرعے میں چند چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کیا گیا، یہ لف ہے، پھر ان کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں بات کو پھیلایا گیا، یہ نشر ہے۔ لف و نشر کی دو قسمیں ہیں، مرتب اور غیر مرتب۔ لف و نشر مرتب سے مراد یہ ہے کہ پہلے مصرعے میں الفاظ کی جو ترتیب ہو اسی نسبت سے دوسرے مصرعے میں وضاحت کی جائے، جیسا کہ اوپر کے شعر میں آپ نے دیکھا۔ لف و نشر غیر مرتب سے مراد یہ ہے کہ پہلے مصرعے کی ترتیب کے مطابق دوسرے مصرعے میں وضاحت اسی ترتیب سے نہ ہو۔ میر انیس کا یہ شعر چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے، گرتے تھے خاک پر، چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی، چھپتی تھی بھاگی جاتی تھیں، گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغ جسم سے روحے، روحے تنوں سے سر، تنوں سے سر، قبضوں سے تیغ جسم سے روحے تنوں سے سر، چھپتی تھیں جسم سے روحے
کے لیے ہے بھاگی جاتی تھی تیگ کے لیے، اور گرتے تھے خاک پر سے مراد تنوں سے سر کا جدا ہو کر گرنا۔ جو ترتیب پہلے مصرعے میں ہے اس کی وضاحت دوسرے مصرعے میں بدل گئی۔ اس ترتیب کا بدلنا لف و نشر غیر مرتب کہلاتا ہے۔ کبھی جو زلف اٹھا دے تو منہ نظر آئے، کبھی جو زلف اٹھا دے تو منہ نظر آئے، اسی امید پہ گزری ہے صبح و شام ہمیں، اسی امید پہ گزری ہے صبح و شام ہمیں۔ پہلے مصرعے میں زلف اور پھر منہ کا ذکر ہے، دوسرے مصرعے میں صبح کا لفظ منہ کے لیے اور شام کا لفظ زلف کے لیے لایا ہے، یہاں بھی ترتیب بدل گئی۔ مراعات النظیر۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ پہلے مصرعے میں پتا پھر بوٹا، دوسرے مصرعے میں گل اور باغ میں باہمی مناسبت ہے۔ کلام میں پہلے ایک ایسا لفظ لانا جس کی مناسبت یا تعلق سے دوسرے الفاظ کسی ایک مصرعے یا شعر میں جمع ہو جائے اسے مراعات النظیر کہتے ہیں۔ کلام میں پہلے ایک ایسا لفظ لانا جس کی مناسبت یا تعلق سے دوسرے الفاظ کسی ایک مصرعے یا شعر میں جمع ہو جائے اسے مراعات النظیر کہتے ہیں۔ کلام میں پہلے ایک ایسا لفظ لانا جس کی مناسبت یا تعلق سے دوسرے الفاظ کسی ایک مصرعے یا شعر میں جمع ہو جائے اسے مراعات النظیر کہتے ہیں۔ رعایت لفظی اس شعر پر: پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اس شعر میں پانی اور آگ میں تضاد ہے، اور تضاد بھی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں پانی کی مناسبت سے ماہی یعنی مچھلی، اور آگ کی مناسبت سے گرمی اور شیخ کے تعلق سے کباب کا ذکر ہوا ہے۔ شعر میں ایسی چیزیں جمع کرنا جن میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو، خواہ آپس میں ضد ہو، اسے رعایت لفظی کہتے ہیں۔ شعر میں ایسی چیزیں جمع کرنا جن میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو، خواہ آپس میں ضد ہو، اسے رعایت لفظی کہتے ہیں۔ شعر میں ایسی چیزیں جمع کرنا جن میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو، خواہ آپس میں ضد ہو، اسے رعایت لفظی کہتے ہیں۔ بظاہر مراعات النظیر اور رعایت لفظی اپنی لفظی خصوصیات کی بنا پر ایک ہی صنعت نظر آتی ہیں، لیکن مراعات النظیر میں تضاد یا متضاد الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا۔ کلام میں باہمی مناسبت کے ساتھ لفظوں کا استعمال صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ اب کچھ ان مثالوں کے ساتھ اس صنعت کا لطف لیجیے۔ کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر، کبھی غنچہ و گل و خار پر، کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر، کبھی غنچہ و گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر، صراحی ہے نہ صہبا ہے نہ کوئی جام ہے ساقی، صراحی ہے نہ صہبا ہے نہ کوئی جام ہے ساقی، تیرے رندوں کی محفل میں خدا کا نام ہے ساقی، تیرے رندوں کی محفل میں خدا کا نام ہے ساقی۔ تضاد: میر کی غزل کا یہ مشہور شعر: یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ اس شعر میں ان لفظوں پر غور کیجیے: سفید و سیاہ، رات دن، صبح شام۔ شاعر نے ایسے الفاظ سے شعر کو سجایا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔
کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہو تضاد کہلاتا ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہو تضاد کہلاتا ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہو تضاد کہلاتا ہے۔ ذیل کے اشعار میں بھی تضاد کا نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، درد مند کشے دوا نہ ہوا، درد مند کشے دوا نہ ہوا، میں نے اچھا ہوا برا نہ ہوا، میں نے اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تلمیح: آپ کو افسر میرٹھی کی نظم کا یہ مصرع خوب یاد ہوگا: خضر کا کام کروں راہ نما بن جاؤں، خضر کا کام کروں راہ نما بن جاؤں۔ یا پھر غالب کی غزل کا یہ شعر بھی کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ ان دونوں مثالوں میں لفظ خضر اور نمرود آئے ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ نمرود ایک بادشاہ کا نام ہے جس نے اپنے دور میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ جب تک ان کے بارے میں نہ معلوم ہو شعر کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا۔ کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کے استعمال سے شعر میں ایک بڑا مضمون مختصر لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے۔ تلمیح کی کچھ اور مثالیں: ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ حسن تعلیل: غالب کا سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ غالب نے اس شعر میں مختلف قسم کے پھولوں کے کھلنے کا سبب یہ بتایا کہ زمین کے اندر جو حسین چہرے اور ہستیاں دفن ہیں، گویا انہی کا عکس لال و گل میں نمایاں ہو گیا ہے۔ لال و گل یعنی پھولوں کا کھلنا فطری عمل ہے، مگر شاعر نے اس کا کچھ اور سبب بتایا ہے۔ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ صنعت حسن تعلیل کی کچھ میں: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوزے بکف، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوزے بکف، کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، ہو دل فریب ایسا کہسار کا نظارہ، ہو دل فریب ایسا کہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہے۔ ایہام اس شعر: میں کش کو ہوش ایاغ کی ہے، میں کش کو ہوش ایاغ کی ہے،
پروانے کو لو چراغ کی ہے، پروانے کو لو چراغ کی ہے۔ اس شعر میں لفظ لو پر غور کیجیے۔ اس کے ایک معنی ہے شعلہ اور دوسرے معنی ہے شوق، آرزو، لیکن شاعر نے یہاں لو کو دوسرے معنی شوق، آرزو میں استعمال کیا ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرے دور کے، اور شاعر کی مراد دور کے معنی سے ہو تو لفظ کا یہ استعمال ایہام کہلاتا ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرے دور کے، اور شاعر کی مراد دور کے معنی سے ہو تو لفظ کا یہ استعمال ایہام کہلاتا ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرے دور کے، اور شاعر کی مراد دور کے معنی سے ہو تو لفظ کا یہ استعمال ایہام کہلاتا ہے۔ ایہام کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا، وہم میں ڈالنا۔ شاعر اپنے کلام میں ایک ایسے لفظ سے وہم میں ڈالتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ پڑھنے والا بظاہر قریب کے معنی سمجھتا ہے، مگر شاعر دور کے معنی مراد لے کر اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ کیوں مڑاتا ہے زلف کو پیارے، کیوں مڑاتا ہے زلف کو پیارے، دیکھ تجھ کو کہیں گے سب مورکھ، دیکھ تجھ کو کہیں گے سب مورکھ۔ نظر آتا نہیں وہ ماہ رو کیوں، نظر آتا نہیں وہ ماہ رو کیوں، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی۔ مبالغہ۔ ان اشعار کو وعدہ شام پہ کی ہم نے عبث جاگ کے صبح، وعدہ شام پہ کی ہم نے عبث جاگ کے صبح، وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا، وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا۔ تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ ان اشعار میں بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ پہلے شعر میں رات پھر جاگ کر صبح کرنا، دوسرے شعر میں ہزار برس جینے کی دعا دینا، تیسرے شعر میں گرمی کی شدت کا یہ حال کہ جو دانہ زمین پر گر جائے فوراً بھن جائے۔ کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ مبالغہ کی تین شکلیں ہیں۔ پہلے شعر میں رات پھر جاگ کر صبح کر دینا عقل اور عادت دونوں اعتبار سے ممکن ہے۔ مبالغہ کی یہ شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تبلیغ کہلاتی ہے۔ مبالغہ کی یہ شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تبلیغ کہلاتی ہے۔ مبالغہ کی یہ شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تبلیغ کہلاتی ہے۔ مبالغہ کی یہ شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تبلیغ کہلاتی ہے۔ دوسرے شعر میں ہزار برس جینے کی دعا عقلی طور پر تو ممکن ہو سکتی ہے مگر عملی طور پر نہیں۔ مبالغہ کی یہ صورت جب کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو اسے اغراق کہتے ہیں۔ مبالغہ کی یہ صورت جب کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو اسے اغراق کہتے ہیں۔ مبالغہ کی یہ صورت جب کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو اسے اغراق کہتے ہیں۔ تیسرے شعر میں گرمی کی شدت کا یہ بیان کہ دانہ زمین پر گرتے ہی بھن جائے، یہ بات نہ عقلی طور پر صحیح ہے نہ عملی طور پر ممکن ہے۔ مبالغے کی یہ انتہائی شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی کسی طور پر بھی ممکن نہ ہو غلو کہلاتی ہے۔ مبالغے کی یہ انتہائی شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی کسی طور پر بھی ممکن نہ ہو غلو کہلاتی ہے۔ مبالغے کی یہ انتہائی شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی کسی طور پر بھی ممکن نہ ہو غلو کہلاتی ہے۔ ذیل کی مثالوں میں مبالغے اور اس کی مختلف شکلوں کو پہچان۔ مجمع میں تلے رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ جناب آپ کو تو بڑے بڑے ٹھاٹ ہیں، روز صبح کا ناشتہ دہلی میں تو کھانا لندن میں کھاتے ہیں۔
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔ پانی تھا آگ گرمیِ روز حساب تھی، پانی تھا آگ گرمیِ روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب کی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں آگے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام۔